بنو نا عاشق. کیا بات. اور عشق کی حضور کے نہ کوئی اور عمر نہیں ہے. جو عشق حضور سے جوانی میں ہو سکتا ہے وہ کسی عمر میں نہیں ہو سکتا. واہ. جو جوانی میں عمر ہو سکتا ہے حضور سے عشق ہو سکتا ہے. جی مفتی صاحب ماشاء اللہ. وہ کسی سے نہیں ہو سکتا. کہتے بھئی یہ داڑھی رکھ لے. کیا ہے مولانا تمہیں کیا پتا, تمہیں تو ملا گیری سوجھے. جی چل ہمیں ملا گیری سوچ رہی ہے. یہ داڑھی والے لوگ بیٹھے, ان کے کن پٹے پہ کس نے تمنچا رکھا تھا داڑھی کو ورنہ ٹھوک دوں گا. جی کسی نے کہا تھا کرتا پجامہ پہنو ورنہ اگلے دن گولی مار دی جائے گی. نہیں. پیسے نہیں تھے ان پہ, یہ بھی کوٹ پینٹ خرید سکتے تھے. جی بے شک. حجامت کے کتنے پیسے, 150 روپے جاتے ہیں, اتنے یہ بھی دے سکتے تھے. لیکن داڑھی سنبھال کے رکھی ہے, جی بے شک. کرتا پجامہ پہن رکھا ہے, صرف امامہ سجا رکھا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ یہ فیشن ہے, اس لیے سجا رکھا ہے دنیا کچھ بھی کہے مدینے والا محبوب راضی رہے. جی واہ کیا کہہ دیا ماشاءاللہ. بے شک. تم خود سوچو, جس دن کرتا پجامہ پہنتے ہو کتنے اچھے لگتے ہو. جی تمہیں خود بھی ایک الگ سی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. بار بار مڑ مڑ کے شیشہ دیکھتے ہو. ایک دن ان کا لباس پہنتے ہو تو اچھے لگتے ہو, 365 دن ان کا لباس پہنو گے تو کتنے اچھے لگتے. جی واہ ماشاءاللہ. لیکن عادت ہے ایسے گھس جا جن سے میں کو پتہ ہی نہیں لگتا یہ پہن کے سلوائی ہے کہ سلوا کے پہنی ہے. جی جی حضرت. ایک ٹانگ میں کتنے لب, ایسی فٹنگ ایسے سب دکھ رہی ہے, سچ میں اکڑی پڑی ہے ٹانگ, سب دکھ رہی ہے. اور نماز پڑھنے آ رہا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اتنی دیکھو عبادت بھی سلیقے سے ہونی چاہیے. خالی مرغے کی طرح ٹھونگے مانگنے سے نتیجہ کچھ نہیں. آ گیا مسجد میں, اتنی ٹائٹ پینٹ ہے, جب سجدے میں گئے وہ نیچے گھس کر رکھ گئی اور شرٹ اوپر کو اٹھ گئی. جی اب تیرا سرکاری ہاؤس ہے. جی یہ ابے جب پہلے سے ہی 3 انچ چھوٹی ہے وہ پوری کدھر سے ہوگی. جی یہی بات. بولو کم سے کم نماز کے لیے تو ایسی ڈریس ہوتی, تو کھل کے اپنے رب کو سجدے کر لیتا. جی بے شک. تو ڈٹ کے اپنے رب کو راضی کر لیتا. ایک سجدہ تو نکالنا ایسا. جی خدا را جوڑیں اپنے آپ کو مصطفیٰ سے, قریب کریں خدا کے, وہ بڑا کریم ہے. چہرے سجاؤ سنتوں والے, رکھو داڑیاں چہروں پر. میں کسی خاص قوم کا نام نہیں لوں گا, سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے. جن قوموں کے اپنے تشخص ہیں, بھلے وہ اچھے لگے نہ لگے, لیکن وہ پھر بھی لگائے لٹکائے گھوم رہے ہیں. اور خدا نے تو تمہیں داڑھی کے بالوں سے شیر بنایا تھا. جی تم کیوں منڈا رہے ہو؟ لگتا نہیں جمعے جا کے روز چھیل کے مسجد میں صاف کر کے آتے ہو, دیکھتے ہو کوئی بال رہ تو نہیں گیا. یہ حضور کی سنت ہے, اسے پورا کر اور سجا کے دیکھ. مولانا نہیں یار, رکھ لیں گے جب عمر آئے گی. نہیں, جنازے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یاد رکھنا, جہاں سے کوٹ پینٹ خریدتے ہو نا, اسی مارکیٹس میں کفن بھی ملا کرتا ہے. جی بے شک. میری بات یاد رکھنا. جی جن بالوں کو منڈا کے آئے ہو نا, سفیدی کا انتظار تھا, یہ سفیدی تک نہیں پہنچ پائیں گے. ایک جھٹکا لگتا, اب تو بیٹھے بیٹھے موت ہو جاتی ہے. کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا, جی دل جام ہو گیا, گردے جام ہو گئے, چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں. سجانا چہرے پہ داڑھی, پھر دیکھ مر کے قبر میں پہنچ, حضور مسکرا کے دیکھیں گے. جی کیا کہہ دیا. اور حضور نے مسکرا کے دیکھ لیا, سمجھ لینا قسم سے قبر کی سارے سوال آسان ہو جائیں گے. بے شک. واہ سبحان یہی تو اللہ. مسئلہ. نتیجہ کیوں ہوتا بھائی سنیوں میں, کیوں ہوتا نتیجہ؟ تاکہ بخشا جائے. جی ہوتا کہ نہیں؟ جی بریانی کیوں چل رہی ہے ڈٹ کے؟ 6 بھگونے بن رہے ہیں, جی بدنام آلہ حضرت. حق بات. تو بریانی, ارد گوشت, قورمے, روٹی, یہ ساری چیزیں اس لیے کرتے ہو کہ ہمارا مرنے والا بخشا جائے. اپنے جیتے جی اتنا کر لو کہ ہم بخشے جائیں. تمہیں نتیجہ نہیں کرنا ہے, بریانی نہیں بنانی ہے, بس یہ چند بال ہیں چہرے پہ سجانے ہیں. کبھی رات میں اٹھ کے مدینے کی طرف منہ کرنا اور کہنا, مدینے والے آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں تیری محبت میں ہمیشہ چہرے پہ داڑھی رکھوں گا. جی انشاءاللہ. کبھی کہہ کے دیکھو اس سے, پھر دیکھ اللہ دل کتنا ٹھنڈا کرتا ہے. جی ہمارے معاشرے کے اتنے برے حالات ہیں, امام کی پکڑ پکڑ کے ناپے گا, جی اور بیٹے کی ٹٹو کے کہتا ہے یہ بال کیسے جم رہے ہیں, ابھی عمر ہے تیری رکھنے کی. امام کی ناپ رہا, ایک انگل کم نہ ہو.
اور بیٹے سے کہہ رہا منڈا کے نہیں آیا. بیٹا کہتا نہیں امام صاحب نے بتایا تھا داڑھی رکھنی ہے. کہتے تو تیری عمر ہو گئی کوئی؟ اللہ. داڑھی کی کوئی عمر ہوتی ہے؟ سنیں اگر عمر ہوتی ہے نا تو میرا اپنا اصول یہ ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اللہ نے کوئی چیز وقت سے پہلے نہیں جمائی ہے. جی وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں نکالی اس نے, جب ضرورت تھی تب نکالی. اگر وہ چاہتا پیدا ہوتے ہی داڑھی نکال دیتا. دیکھیے کسی کی پیدا ہوتے ہی داڑھی؟ نہیں بولو. نہیں. اب تو تعلیم کا دور ہے, اب بھی سر ہلاؤ گے. داڑھی دیکھیے پیدا ہوتا ہی نہیں نا, جب جوانی چڑھتی ہے تب داڑھی نکلتی ہے. کیوں؟ پتا چلا جوانی میں داڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. جی جو داڑھی مڈا دیتے ہیں وہ صحیح سے جوان بھی نہیں رہ پاتے. بات زیادہ گہرائی سے نہیں کرنی ہے, بس اتنی سمجھ لو. جوان وہی رہتے ہیں جو داڑھی والے ہوتے ہیں. اس لیے چہروں پہ داڑھی سجاؤ. کبھی کہتے نہیں داڑھی رکھ لیں گے پہلے بیاہ کر لیں. اچھا چل کہ لوگ داڑھی ہو جاتی تو لڑکی نہیں دیتے. آج تک کوئی مولوی رڑوا مرا نہیں. مطلب ایسا کوئی بندہ گیا داڑھی تھی اس لیے کسی نے لڑکی نہیں دی؟ نہیں گیا نا. نہیں. داڑھی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے, بے داڑھی کی والوں کی بھی شادی ہوتی ہے. جی. مگر فرق کیا ہے؟ داڑھی والوں کی دیر سے شادی ہوتی ہے, بے داڑھی والوں کی جلدی ہو جاتی ہے. اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ جن کی داڑھی ہوتی ہے نا ان کے گھر میں نیک بیویاں آیا کرتی ہیں. بے شک بے شک. اور نیک بیویاں آسانی سے نہیں ملا کرتی ہیں. جی سینکڑوں میں چند ہوتی ہیں, بے شک. بلکہ ہزاروں میں کچھ ہوتی ہیں. جی مفتی صاحب. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو تیرے گھر میں بیوی پاس آئے, نکاح سے پہلے داڑھی رکھ, اللہ تیرے نکاح میں خاتون جنت کی کنیز عطا فرمائے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. رکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے بولو. اور سسروں جو سسر ہوتے ہیں سسر, ان سے بھی میری ایک گزارش ہے, داماد ڈھونڈو تو داڑھی پہلے دیکھ لی. سمجھ گئے نا؟ جی. داماد دیکھو تو داڑھی پہلے دیکھ لینا. اس لیے کہ جس کی داڑھی ہوگی نا وہ عیبدار بھی ہوگا تو کھلم کھلا نہیں ہوگا. سیدھی بات ہے بھائی, وہ علیہ اعلان جرم نہیں کرتا ہوگا. جی. اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹی سکھ میں رکھے تو پھر ڈھونڈ مصطفیٰ کا نوکر. اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا. جی. یہ کان کھول کے سن لیو, جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے بھی نہیں ڈرتا. اگر رشتے میں تلاش کرو گے تو تعویذوں کی ضرورت کم پڑے گی. لیکن ہماری قوم ڈٹی پڑی ہے تعویذوں پہ. کچھ ملے نہ ملے بس تعویذ دلوا دو. جی. آدھا کلو کا تعویذ ڈال لے گا گلے میں. یہ 10 گرام کی داڑھی نہیں رکھی جاتی. جی جی. خدا را داڑیاں رکھ لو, پھر دیکھو تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تعویذ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حضور کی سنت ہے, سجا کے دیکھو نا, چہرہ مصطفیٰ جیسا بناؤ, لباس ان کے جیسا پہنو, پھر دیکھو زندگی میں کتنے انقلاب آتے. بے شک بے شک. ہم تو نماز پڑھی اور ٹوپی اتاری اور جھٹکا دیا, جیب میں سرکا دیا. جی. کب نکلے گی؟ یا تو اگلے جمعے کو نکلے گی یا پھر اگلی نماز میں. اور کہتا لونیاں بنا دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں. سیدھی بات ہے جی, جب سے تم نے ٹوپیاں اتار دی بیٹیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں. جی بے تم شک. ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دو, بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں گے. جی بہت. کریں گے انشاءاللہ یہ کام, اوڑھیں گے ٹوپی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر میں پوچھ لوں بھائی جو جلسے میں بیٹھے ان پہ ٹوپی کیوں نہیں, دو باتیں کہیں گے, ہے نہیں یا بھول گئے. دو باتیں, ہے نہیں یا بھول گئے. جی. اگر دعوت میں جاتے ہیں جلجیرہ نہیں بھولتے. جی. ولیمے کا کھانا ہو تو پانی کی بوتل نہیں بھولتے. جی. جلسے میں آئے تو ٹوپی بھول گئے. اچھا خرید ہی نہیں, جوتا 1600 کا خریدے گا, 5 روپے کی ٹوپی نہیں خرید پاتا. کیا بات ہے. میرے بھائی گزارش اتنی ہے, ہماری پہچان ٹوپی ہے, لباس ہے. خود ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اسکول ہے آپ کے علاقے میں؟ بولو, اسکول ہے؟ جی. اچھا اسکول جو ہیں ان کی اپنی ڈریسیں بھی ہوں گی, ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. کسی اسکول کی ڈریس اگر بلیک اینڈ وائٹ ہو ٹھیک ہے, دوسرے اسکول کی ڈریس کسی اور کلر کی ہو, تیسرے اسکول کی ڈریس کاک کلر کی ہو, الگ الگ کلر کی ڈریسیں ہو. اگر بلیک اینڈ وائٹ پہن کے کوکا کولا ڈریس والے اسکول میں جائے,
وہ جو دربان کھڑا ہوگا روک دے گا بھائی کدھر جا رہا ہے؟ جی وہ کہے گا اسکول میں. کس اسکول کا؟ کہا اسی اسکول کا ہوں. وہ کہے گا تیری ڈریس اس اسکول کی نہیں ہے. جی تیری ڈریس بتا رہی ہے تو اس اسکول کا ہے. جی جا اپنے اسکول میں جا. تو اس کا اسکول کا دربان اپنے اسکول کے اندر دوسرے ڈریس والے کو نہیں آتے دے سکتا. تو تمہیں کیا لگتا ہے جنت میں ہر ڈریس والا چلا جائے گا؟ آہا کیا کہہ دیا. جنتیوں کی بھی اپنی ایک ڈریس ہے. اگر انگلش میڈیم پڑھنے والے طلباء کا لباس الگ ہے تو مصطفیٰ کی امت کا لباس بھی الگ ہے. اگر اسکول جانے والے کے بیچ کے لیے الگ کیپ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کی امت کے جوان کی ٹوپی ہوتی ہے. اگر اسکول میں پڑھنے والا بچہ ٹائی پینٹ میں جاتا ہے تو پھر مصطفیٰ کا امتی ٹوپی اور کرتے پجامے میں نظر آنا چاہیے تاکہ جب قیامت میں جاؤ چہرے پہ داڑھی ہو. فرشتے پوچھے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جنت میں. کہا علامت کیا ہے؟ داڑھی دکھا کے کہتے نا حضور کی سنت ہے انہی کا غلام بن کے جنت میں جا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے چہروں پہ داڑیاں سجا لو تاکہ گیٹ پاس مل سکے. اپنی تو سیدھی بات ہے ورنہ ایسا کوئی دھنا سیٹ نہیں ہے. تم داڑیاں منڈاتے رہو سنت کی پامالی کرتے رہو اور نعرے رسالت کے نعرے لگاتے رہو. حضور کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اگر اس دھوکے میں ہو تو نکال دینا اپنے آپ کو. جب تک پوری کوشش نہیں کریں گے ہم رسول کو راضی کرنے کی اس وقت تک غلطیاں بھی کتنی اندازے سے معاف ہو سکتی ہیں. جی خود سے تو کوشش کرو نا بدلو اپنا آپ کو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جی کیا کہہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. واہ واہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بدلے اپنے آپ کو. چہرہ مصطفیٰ والا بنائے لباس مصطفیٰ والا بنائے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے نا بندے سے توبہ کر لو. بڑا کریم ہے وہ کہتا 50 سال گناہ کیے نا ایک بار رو کے دکھا دے بس ایک بار میں تیری زندگی کے سارے گناہ بخش دوں گا. واہ ماشاءاللہ. ہاں پورے گناہ بخش دوں گا. مالک بخشے کیسے جائیں گے؟ فرمایا سن جب کسی کے ہاں نہ سنی جاتی ہو نا میرے محبوب کے مدینے آ جانا. جی واہ. ان کی چوکھٹ پہ آ کے کہنا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو جی کیا کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. واہ. مالک کیا ملے گا؟ فرمایا محبوب نے کہہ دیا نا میں پھر تیرے سارے گناہ بخش ڈالوں گا. بے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا واہ. خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ہائے ہائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. واہ. تو کبھی رو لیا کرو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رات کو دنیا سوتی ہو نا اٹھ جایا کرو. آنکھ کھل جایا کرے نا اٹھ جایا کرو. اللہ توفیق دے تو وضو کرے مصلی بچھائیں 2 رکعت پڑھ لے. اگر یہ بھی توفیق نہ ہو تو خالی بستر سے اٹھ کے زمین پہ بیٹھ جاؤ. یہ بھی نہ کر سکو نا پھر بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ. بستر پہ ہی اٹھ کے بیٹھ جاؤ. وہ کہتا چل بستر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا نا آنکھ کھل گئی ہے گناہ یاد کر لے میری عطا یاد کر لے بس اتنا کہہ دے مالک بخش دے بڑے پاپ ہوئے ہیں. وہ کہتا سن 2 جملے کہنا تیرا کام ہے تیرے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا یہ میرا کام ہے. جی بے شک. اپنے رب سے رشتے مضبوط کریں حضور سے رشتے مضبوط کریں. اور میں نے کیا بات کہی تھی جو میں بات کر رہا تھا کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں. واہ واہ کیا کہہ بھائی میں اس چیز سے بہت بچتا ہوں آپ کی خوشنودی کے لیے 2 باتیں آپ کو خوش کرنے کی کہہ کے چلا جاؤں. بس میرا اپنا ایک اصول ہے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. آئے. ہاں ہر ایک کو اپنی گفتگو بھی ہضم نہیں ہوتی ہے. وہ سوچ کے آتے ہیں جنت بانٹے گا. جنت میرے باپ کی نہیں ہے جو میں بانٹوں گا. جنت ہے رسول پاک کی. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہیں گے. بریلی کے امام نے کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. لیکن شرط ہے ان سے جنت لینے کا منہ بنا لیا جائے. منہ بنا لو ورنہ پتہ چلے اوپر 40واں ہو رہا نیچے لٹھیاں چل رہی ہیں. اس لیے کم سے کم کچھ تو ایسا کریں. میں نے کہا تھا ہمیشہ جیت جانا سب کچھ نہیں ہوتا کبھی ہار جانا بھی بہت کچھ ہوتا. جی واہ. یہی جنید بغدادی. توجہ ہے آپ کی؟ جی. اگر تھک گئے تو ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. واقعی تھک گئے تو اتنی زور سے یا رسول اللہ کہا آپ نے. جی. اگر نہیں تھکے تو اب اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بس اتنے اچھے لوگ ہیں تو جی چاہتا تھوڑی سی بات اور کر جاؤں. لوگ اچھے میرا جی چاہتا یہ بات پوری کروں. حضرت جنید بغدادی یہ مادرزاد ولی نہیں ہے. اپنے دور کے پہلوان ہیں بہت بڑے. کشتیاں لڑتے تھے اکھاڑوں میں. جی. اور کشتی بھی بادشاہ کے درباری پہلوان. جی جی.
یہاں بادشاہ کی کرسی لگتی تھی، بغل میں حضرت جنید بغدادی کی. جی اتنے بڑے پہلوان تھے، ماتھے پہ لوگوں کے پسینہ آ جاتا تھا نام سنتے ہی. کس سے لڑنا ہے؟ جنید سے. اپنے بس کی نہیں ہے بھائی. تو ہاتھ اٹھا رہتا تھا، جب جس کا جی چاہ کے ہاتھ اٹھا دے. اے، ایک دن دربار لگا تھا، اکھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی، بادشاہ بھی بیٹھا تھا، جنید بغدادی بھی تھے. اچانک بھیڑ چیرتا ہوا ایک شخص آیا. جی تھا تو سنگل چیچس کا، سنگل پسٹن مین. وہ آیا، جی ہاتھ اٹھا دیا. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کشتی لڑنی ہے. کہا لڑنا اتنے پہلوان ہیں؟ ان سے نہیں. کہا پھر کہا جنید سے لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا سر پھر آئے کیا؟ پاگل ہے، صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا، جنید سے کشتی لڑے گا؟ جی اس نے کہا آج جنید سے لڑنا ہے. کہا تیار ہے؟ کہا آج نہیں، 3 دن بعد. کہا کیسے؟ اعلان کراؤ سب آئے، مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. بادشاہ نے کہا منظور ہے. وقت مقرر ہو گیا، کشتی کا وعدہ بھی ہو گیا. جانتے ہو سب تو اپنے گھر چلے گئے، جنید بھی آ گیا. سب اس انتظار میں تھے کب سورج نکلے، 3 دن کب پورے ہوں گے، کب ہم جنید کی کشتی دیکھیں گے اور جنید ایسی پٹکی ماریں گے کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. جی یہ سب کے ذہن میں بات تھی، کیونکہ بالکل پتلا دبلا انسان. اگلا دن جب وہ آیا نا، جس دن کشتی ہونی تھی، تو کبھی کبھی چیلنج جب ہوتا ہے نا، اور چیلنج غیر معمولی ہو، جی اگر برابر کے پہلوان لڑتے ہوں تو کوئی بات نہیں، ٹکر کے تھے. جی اگر کوئی کمزور طاقتور کو چیلنج کر دے، بڑی بات ہوگی نا، بڑی بات ہوگی. کیسے؟ ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا تھا، گلے میں ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہا تھا. ایک دیوانہ مجذوب اپنے رنگ میں چلا جا رہا تھا. راستے میں کیچڑ تھا، اس کا پیر پانی میں یوں پڑ گیا. تو وہ چھینٹ اڑ کے نا اس لڑکی کے اوپر چلی گئی. اس لڑکے سے کہا دیکھتے ہو، اس نے میرے اوپر کیچڑ ڈال دی. وہ اٹھا اور آ کے اس نے دیوانے کا گریبان پکڑا کہ تجھے میری محبوبہ کا چہرہ نظر نہیں آیا؟ تو نے اس کے کپڑے گندے کر دیے. اس نے کہا بھائی مجھے توجہ نہیں تھی میری. اس نے تماچا مار دیا. جیسی تماچا مارا، اس نے یوں دیکھا اور چل دیا. آگے جا کے نا کسی نے دیکھا دیوان آ رہا ہے. کہا یار ادھر آ. کہا کیا؟ کہا تھوڑا سا دودھ پی لے. اس کے آگے دودھ آیا، رو دیا. کہتا واہ مالک تیرا کرشمہ، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کہیں دودھ پلاتا ہے. جی جب اتنی بات کہی نا، یہ تو دودھ پینے میں لگ گیا. مالک تیرا کرشمہ، کہیں دودھ پلاتا کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے، بولے پکڑ لو یہی ہے. لوگ پکڑ کے لائے وہاں جہاں کیچڑ اچھلی تھی. دیکھا وہ شخص مرا پڑا تھا. کہا کیا بات ہے؟ بولا تو نے مارا اس کو. کہا کیوں؟ کہا اس نے تیرے تھپڑ مارا. تو تو بتا تو نے بددعا کی تھی اس کے لیے؟ کہا نہیں. کہا پھر یہ مرا کیسے؟ کہنے لگا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھلی، اس کے محبوب کو تکلیف ہوئی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا. جب اس نے میرے تھپڑ مارا، میرے رب کو تکلیف ہوئی، اس نے میرا بدلہ لے لیا. آئے ہے کیا کہنے. جی واہ. اس نے میرا بدلہ لے لیا. جی تو کبھی کبھی چیلنجز بڑے ہوتے اور تعجب ہوتا چیلنجز دیکھنے کے بعد. اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو دیکھنے کے بعد تعجب ہوتا ہے. ادھر چیلنج تھا کشتی جنید سے ہونی ہے. کس سے ہونی ہے؟ سارے لوگ ادب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں. سید صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو رہی ہے. حضرت کو آنے میں کوئی پریشان نہ کرے، مسافے کی وجہ سے بھیڑ لگائیں گے پھر وقت ضائع ہوگا. حضرت آ رہے ہیں اس لیے کوشش یہ کرے اپنی جگہ پہ ہی کھڑے رہیں سارے لوگ. اسٹیشن کو گاڑی آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ حضرت کے چہرے کی زیارت کرے اور نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے. حضرت کی اجازت ہو تو میں بات پوری کروں. اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ تشریف رکھیے، فٹر جلدی سے بیٹھ جائیے ذرا. حضور سید صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے اور جس لمحے کا انتظار تھا ہم سب کو الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے. اب یہ وقت بھی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے اور پھر شہزادہ بھی مدینے والے کا ہے. انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، کرم مدینے سے ہوگا اور اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول و مقبول فرمائے گا. آگئے نا کمیٹی والے بھی سارے لوگ. فرقان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلا لیا، بیٹھیں ذرا. توجہ ہے سارے لوگوں کی. تو اس دن کا انتظار ہونے لگا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، دربار لگ گیا، لوگ انتظار میں، سب تو خوشی میں اچھل رہے تھے کہ دیکھیں گے کتنے منٹ کے اندر یا کتنے سیکنڈ کے اندر اس پہلوان کی پہلوانی کا بھوت اترے گا. لیکن جنید بغدادی نا کہتے میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا، میرا دل کروٹیں بدل رہا تھا. کچھ تو تھا اس میں جو اتنا بڑا چیلنج کر کے گیا، کوئی تو راز تھا اس کے پاس، کچھ تو ہے وہ جو جنید کو اس نے چیلنج کیا. یہ سوچ کے نا آپ رات بھر سوئے نہیں. صبح ہوئی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. ہر طرف شور تھا، سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا. بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا. مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے. لوگ کہنے لگے چلو ختم کیا جائے دربار، کوئی لڑنے ولنے نہیں آئے گا. اتنی بات کہی نا، پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کی بات راستے سے غبار اڑتا نظر آیا. غبار کو دیکھا نا، کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے. جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں، وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا. اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے، ابھی وقت گیا نہیں ہے، میں آ گیا، میری کشتی جنید سے کرائی جائے. اب جیسی جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا. ایک اصول ہوتا پہلوان پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے. اس نے ہاتھ ملایا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے. اتنا جملے کا کہنا تھا. جنید قریب آئے، بس زور آزمائی کے بیچ نا اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے. کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوان ہو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا سنو، میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس نبی کا شہزادہ ہوں، میں سید زادہ ہوں. اور سنے جنید میں خود نہیں لایا، میری ضرورت یہاں لائی ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نا، میرے پریوار کی بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں، اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں، کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں. جنید سید زادہ ہوں، اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں. بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے، جنید اتنی مہربانی کر آج مجھ سے ہار جا، جو انعام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولہا چلے گا. اتنا کر لے، آج مجھ سے ہار جا. اتنا کہنا تھا. جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، سوچنے لگ جاتے ہیں. اس نے کہا جنید سوچ کیا رہے ہو، آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ، وعدہ کرتا ہوں جیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے عطا کراؤں گا. اتنا سننا تھا. جنید بغدادی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. ہاتھ ملے تھے، لوگوں نے دیکھا، پلک جھپکتے ہی جنید نیچے لیٹے ہیں، سید زادہ سینے پہ بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، جنید جیسا پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا ہے. دوبارہ کشتی کرائی جائے. دوبارہ کشتی ہوتی ہے، کافی نہیں مانا جائے گا. تیسری بار کشتی کرائی گئی، جنید کو بھی پٹک دیا گیا. جیسی پٹکا گیا کہ اللہ اکبر، لوگ توڑ پڑے اور سید زادے کو کندھے پہ اٹھایا. اب جتنا انعام آنا تھا سید زادے کی جھولی میں تھا. وہ جنید جسے لوگ کل تک کاندھے پہ بیٹھاتے تھے آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر
کمزور ہو چکا ہے، آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، سارے جنید کو زمین پر لیٹا ہوا چھوڑ گئے، جنید تو نے ناک کٹا دی ہے، تو دربار کا دربار ہی نہیں رہا ہے، یہ کہہ کے سب نے ٹکرا دیا۔ اللہ اکبر، جنید ہے، کسی وعدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھے، مٹی صاف کی، اپنے گھر کی طرف آئے ہیں۔ کبھی دنیا کی عزت کا خیال آ رہا ہے، کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا ہے، کبھی سوچتے ہیں جنید اتنا بڑا عہدہ تو نے گوا دیا، کبھی سوچتے ہیں وہ تاج بھی تو کم نہیں ہے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا، کبھی خیال آتا ہے یار جو وعدہ کیا گیا ہے کیا وہ وعدہ سچا ہے کہ نہیں، پھر دل کہتا ہے سید زیادہ تھا، جھوٹ تو نہیں بولے گا، وعدہ سچا رہا ہے۔ پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی، یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے ہیں۔ کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا، مدینہ شریف سے نورانی بادل آیا، اس نورانی بادل سے ایک نورانی چہرے والا آیا، خدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک بادل آیا، اس بادل میں نجف سے تاجدار آیا تھا، کہتے یہ دونوں میرے آنگن میں آئے، اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے ہیں میرا گھر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے دیکھا، میں نے آقا کو دیکھا، میں دوڑ کے قدموں پہ لپٹ گیا، محبوب یہاں آنے کی تکلیف کی، حکم کر دیتے میں اڑ کے مدینے آ جاتا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ نبی نے کہا جنید یہ سوچ رہے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہوگا کہ نہیں، اگر ہوگا تو کب ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ کہا سن اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا احسان ہم باقی نہیں رکھتے گے، قیامت جب آئے گی آئے گی، آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر ولایت کا تاج عطا کرنے کے لیے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں، یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، جنید بغدادی کی آنکھ میں آنسو۔ آقا فرماتے جنید میں نہیں آیا ہوں، حسنین کا بابا بھی آیا ہے، یہ جو کھڑا ہے یہ علی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح، میں نے کہا تھا کبھی ہارنا بھی جیت ہوتا ہے، کبھی جیتنا بھی ہار ہو جاتی ہے۔ ہر کسی سے ریس میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا، کسی سے پیچھے رہنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیت کے خواب نہ دیکھا کرو، کبھی ہار کے بھی دیکھا کرو۔ جب صبح کا سویرا ہوا ہے، وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی، آج بڑے بڑے اولیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ جنید نے دروازہ کھولا، تاج والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، رتبے والے بھی لائن میں کھڑے ہیں، علم والے بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ جنید نے باہر نکل کے دیکھا، شان والوں کو دیکھا، تم کیسے آئے ہو؟ کہا جنید نظر کرم ادھر بھی کر، نظر کرم ادھر بھی کر۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ ہے؟ کہا جنید تجھے کیا لگتا ہے آقا آئے ہو اور خوشبو نہ آئی ہو؟ مصطفیٰ آئے تھے، ہر ولی کے گھر میں آقا کی خوشبو مہکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا، یہ ہوا کیا رات ہی رات میں؟ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی، وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پہ یقین ہو گیا ہوگا۔ کہتے میں نے منہ اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا۔ میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو، کبھی ہار بھی لیا کرو، اور اپنوں سے ہارنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ ایک ضد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا۔ کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار، کئی گھروں کو آگ لگ گئی، صرف اتنی ضد کہ بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ ہمارے سمدی نے بات کڑوی کہہ دی۔ تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے، اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا۔ کئی بیٹیوں کے فون آئے، کوئی تعویذ تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے۔ کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے انبن ہو گئی تھی، 10 سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تم ایسی جیت کی دوڑ لگا کے بیٹھے ہو؟ اگر تم بہن کے دروازے پہ، بیٹی کے دروازے پہ چلے گئے تو تم ہار جاؤ گے، اور نہیں گئے تو جیت جاؤ گے۔ بہت آرام کر رہے ہو منہ اونچی کرنے کا، بہت پا لیا تم نے رتبہ بیٹی کے دروازے پہ 10 سال تک نہ جا کر کے۔ یہاں جیت کی قسم نہ کھا، یہاں ہار جا۔ جا چلا جا بہن کے دروازے، جا چلا جا بیٹی کے دروازے۔ تو شاید نہیں جانتا جب بیٹی مسکراتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ مسکراتی ہے۔ خالی نعرے لگانے سے علی والا کوئی نہیں ہے، خالی نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں۔
मजा तो तब के जब हुसैन की ज़ैनब जैसा प्यार करके दिखाओ। हाँ, जब अली से बेटी ज़ैनब की तरह प्यार करके दिखाओ, तब वो अली वाले होते हैं। वरना नारे अली के, नारे गुलामे हुसैन के, और बहन को 10 साल से नहीं देखा, नहीं देखूंगा तो मुझ नीची हो जाएगी, ये दौड़ अच्छी नहीं है यार। हार जाओ, यहां हार जाओ, पीछे हट जाओ, तोड़ दो अपनी जिद, जाओ अपनों के दरवाजे पे। खुदा की कसम याद रखना, तेरी खुशी में तेरे लाख यार हो, मजा नहीं आएगा। कोई ना हो, तेरी अपनी सगी बहन खड़ी हो, तेरी बेटी खड़ी हो, तेरी माँ हो, तेरे बाप हो, तेरे भाई हो, इन लोगों में जो अल्लाह खुशियां अता फरमाता है, वो कायनात की भीड़ में अल्लाह खुशियां अता नहीं फरमाता है। इसलिए कभी हार भी जाया करो। नहीं नहीं, मुझे अपने बाप से बात नहीं करनी है, उसने थप्पड़ मारा था, बहुत पक्की कसम खा के बैठे हो, थप्पड़ मारा था, बात नहीं करनी है ना। यहां हार जाओ, यहां जीतना नहीं है। यहां जीतने वाले हार जाएंगे, यहां हारने वाले जीत जाएंगे।